بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ المقصد الثالث فی المجرورات۔ اب یہ اس باب کا تیسرا مقصد ہے مجرورات کے بیان میں۔ یاد ہوگا کہ قسم اول کے بارے میں بتایا تھا کہ اس میں 2 باب ہیں اور ایک خاتمہ، جس میں سے باب اول اسم معرب کے بیان میں، وہی پہلا باب چل رہا ہے۔ تو اس پہلے باب کے بارے میں بتایا تھا کہ یہ مشتمل ہے ایک مقدمہ اور 3 مقاصد اور ایک خاتمہ پر۔ تو مقدمہ آپ نے پڑھا اعراب کی تعریف، اعراب کی قسموں، غیر منصرف وغیرہ کے بیان میں۔ پھر مقصد اول آیا مرفوعات کے بیان میں، مقصد ثانی منصوبات کے بیان میں۔ اب یہ تیسرا مقصد ہے مجرورات کے بیان میں۔ اس کے بعد خاتمہ آ جائے گا اس باب کا۔ تو تیسرا مقصد ہے مجرورات کے بیان میں۔ مجرورات یہ مجرور کی جمع ہے۔ مجرور کی تعریف ہدایت فیض الادب وغیرہ میں پڑھ چکے ہیں کہ جس پر کسی عامل جر کی وجہ سے کسرہ یا فتحہ یا آئے، تو یہ تینوں چیزیں علامت جر ہیں، اور جس پر آئیں وہ مجرور کہلاتا ہے، مگر یہ ضروری ہے کہ وہ کسرہ یا فتحہ یا عامل کی وجہ سے آئے، تو ایسے اسم کو مجرور کہا جاتا ہے۔ اب یہاں سے تفصیل شروع فرما رہے ہیں کہ اسماء مجرورات کتنے ہیں۔ لکھتے ہیں آگے الاسماء المجرورۃ ہی المضاف الیہ فقط۔ مرفوعات تو آپ نے پڑھا 8 ہیں، منصوبات پڑھا 12 ہیں، لیکن مجرورات تو کہتے ہیں فقط ایک۔ الاسماء المجرورۃ ہی المضاف الیہ فقط۔ اسماء مجرورہ فقط مضاف الیہ۔ تو اس سے پہلے آپ نے پڑھا ہوگا کہ مجرورات 2 ہیں، ایک مضاف الیہ اور دوسرے جس پر حرف جار داخل ہو۔ مدخول جو حرف جار کا ہو، جیسے بزید، لزید وغیرہ، یہاں فقط ایک بیان کر رہے ہیں۔ تو وہ فرق آپ کو سمجھ میں آ جائے گا، کیونکہ انہوں نے مضاف الیہ کی تعریف ایسی کی ہے کہ جس تعریف میں وہ مجرور بھی داخل ہو رہا ہے جو حرف جر کے داخل ہونے سے مجرور ہوتا ہے، اور مضاف الیہ بھی۔ المضاف الیہ کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے؟ اضافت کا معنی ہوتا ہے نسبت۔ تو المضاف الیہ کا معنی ہوگا جس کی طرف نسبت کی جائے، یہ لفظی معنی ہوا۔ اب تعریف دیکھیے، اصطلاح نحات میں مضاف الیہ کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں وَهُوَ كُلُّ اسم نُسِبَ إِلَيْهِ شَيْءٌ بِوَاسِطَةِ حرف الجر لفظا نحو مررت بزید۔ اور مضاف الیہ ہر وہ اسم ہے جس کی طرف کسی چیز کی نسبت کی جائے لفظی حرف جر کے واسطے سے، او تقدیراً یا تقدیری حرف جر کے واسطے سے۔ تو وہ اسم جس کی طرف نسبت کی جائے، وہ اسم جس کی طرف نسبت کی جائے، کس کی؟ شیء، کسی چیز کی۔ اور یہ نسبت حرف جر کے واسطے سے ہو، بواسطۃ حرف الجر لفظا، حرف جر کے واسطے سے، لفظا او تقدیراً۔ یہ حرف الجر میں تعمیم کے لیے تمییز آئی ہے کہ اس میں عموم بیان کرنا کہ خواہ وہاں حرف جر لفظا ہو یا مقدر ہو۔ تو کہتے ہیں ہر وہ اسم ہے جس کی طرف کسی چیز کی نسبت حرف جر کے واسطے سے کی جائے، خواہ حرف جر لفظا ہو یا تقدیراً۔ لفظا کی مثال ہے نحو مررت بزید، جیسے مررت بزید،
جس کا ترجمہ آپ کرتے ہیں میں زید کے پاس سے گزرا. تو دیکھیے اس مثال میں مرور گزرنے کی نسبت زید کی طرف کی گئی. میں گزرا زید کے پاس سے، تو یہاں گزرنے کا ذکر کیا ہوا؟ زید سے جوڑ کر کے کیا گیا. تو مرور کی نسبت کر دی گئی زید کی طرف با حرف جر کے واسطے سے، لہذا زید کیا بن گیا؟ مضاف الیہ. ہاں لیکن چونکہ اصطلاحاً اور محاورے نحات میں اسے مضاف الیہ نہیں کہتے ہیں، بزیدن میں زید کو مضاف الیہ نہیں کہتے ہیں کہ مرور کو مررتو کو مضاف کہیں اور زید کو مضاف الیہ، ایسا نہیں، بلکہ اسے اصطلاحاً کچھ اور کہا جاتا ہے. اسی کو بیان کریں وَيُعَبَّرُ عَنْ هَذَا التَّرْكِيبِ فِي الْاصْطِلَاحِ بِأَنَّهُ جَارٌ وَمَجْرُورٌ. اور اس ترکیب کو نحویوں کی اصطلاح میں جار اور مجرور سے تعبیر کیا جاتا ہے. یعنی اس کو جو ہے مضاف الیہ نہیں کہتے ہیں، بلکہ با حرف جار اور زید مجرور، جار مجرور سے مل کر کے ترکیب میں ظرف لغو قرار پاتا ہے اگر فعل وہاں مذکور ہے تو کہتے ہیں اور اس ترکیب کو اصطلاح میں جار مجرور سے تعبیر کیا جاتا ہے، یعنی کہا جاتا ہے. او تقدیراً یا حرف جر مقدر ہو، وہاں عبارت میں مذکور نہ ہو، ملفوظ نہ ہو، نحو غلام زید، جیسے غلام زید، زید کا غلام، تقدیرہ غلام لزید. تو یہاں حرف جر دکھا رہے ہیں کہ بات آئی تھی کہ حرف جر کے واسطے سے منصوب ہو، تو یہاں حرف جر ہے مگر یہ ہے کہ وہ لفظوں میں نہیں ہے، مقدر ہے، کیونکہ غلام زیدن کی اصل جب نکالی جائے گی اس کی تقدیر ہوگی غلام لزید، زید کا غلام. تو غلام زیدن کا معنی کیا کرتے ہیں؟ زید کا غلام. تو غلام لزیدن یعنی وہ غلام جو زید کا ہے، وہ لڑکا جو زید کا ہے. تو یہاں لام کو مقدر کر دیا جاتا ہے اور اس ترکیب کو اصطلاح میں مضاف مضاف الیہ سے تعبیر کیا جاتا ہے. وَيُعَبَّرُ عَنْهُ فِي الْاصْطِلَاحِ بِأَنَّهُ مُضَافٌ وَمُضَافٌ إِلَيْهِ، اور اس کو اصطلاح نحات میں مضاف اور مضاف الیہ ہونے سے تعبیر کیا جاتا ہے. تو اس میں غلام و زیدن میں غلام کو مضاف اور زیدن کو مضاف الیہ کہتے ہیں. مجرورات یعنی کہ جار مجرور والی جو ترکیب ہے، اصطلاح ہے، تو اس میں بہت زیادہ کوئی احکام نہیں ہے. حروف جارہ داخل ہوں گے تو کلمہ اسم مجرور ہو جائے گا، اور حروف جارہ کی بحث آپ حروف کی بحث میں پڑھیں گے، اور جن کو آپ جانتے بھی ہیں کہ وہ 17 ہیں اور اسم پر داخل ہوتے ہیں تو اس کے آخر کو جر دیتے ہیں. ہاں مضاف اور مضاف الیہ کی جو بات آئی کہ مضاف الیہ بھی مجرور ہوتا ہے، تو اب یہاں اضافت کی تفصیل کر رہے ہیں اور مضاف مضاف الیہ کے جو خاص احکام ہیں ان کو بیان کرنا چاہتے ہیں. تو پہلے مضاف کا ایک حکم بیان کر رہے ہیں وَيَجِبُ تَجْرِيدُ الْمُضَافِ عَنِ التَّنْوِينِ أَوْ مَا يَقُومُ مَقَامَهُ. پہلے تو یہ جان لیں آپ کہ جب دو اسموں کے درمیان یا کہہ لیجئے دو چیزوں کے درمیان اضافت کی جائے گی تو یہ اضافت ان دو چیزوں کے درمیان شدت اتصال پیدا کرتی ہے. اضافت کی وجہ سے دونوں کلمے ایک دم جڑ جاتے ہیں اور کلمۃ الواحدہ ہو جاتے ہیں. کلمہ واحدہ تو نہیں ہوتے ہیں دو، مگر یہ کہ ایک کلمہ کی منزل میں ہو جاتے ہیں، ایک کلمہ کی طرح ہو جاتے ہیں. تو مضاف اور مضاف الیہ میں شدید اتصال پایا جاتا ہے. اسی وجہ سے یہ حکم بیان کر رہے ہیں کہ چونکہ دونوں میں شدت اتصال ہے اس لیے دونوں ایک کلمے کی منزل میں ہو گئے، تو گویا کہ مضاف پر اسم تام نہیں ہو رہا، مضاف الیہ سے ملنے کے بعد جا کے تام ہوگا، اور تنوین اور قائم مقام تنوین جو چیزیں ہیں یہ اسم کی تمامیت پر دلالت کرتے ہیں.
تنوین آئی تو ہم نے سمجھ لیا کہ اسم پورا ہو گیا. رجل، تو جیسے ہی رجل پر ہم نے لام پر تنوین کہی گئی سمجھ میں آیا کہ اسم پورا ہو گیا. تو تنوین تمامیت اسم پر دلالت کرتی ہے اور جو اس کے قائم مقام ہے وہ بھی اسی پر دلالت کرتے ہیں. اور ابھی آپ نے جانا کہ مضاف پر شدت اتصال کی وجہ سے گویا کہ کلمہ پورا نہیں ہو رہا ہے بلکہ مضاف الیہ سے ملنے کے بعد پورا ہوگا، لہذا مضاف پر تنوین کا لانا یہ درست نہیں. مضاف کو تنوین سے خالی رکھنا یہ واجب ہے، ضروری ہے. تو اسی کو فرماتے ہیں وَيَجِبُ تَجْرِيدُ الْمُضَافِ عَنِ التَّنْوِينِ أَوْ مَا يَقُومُ مَقَامَهُ، اور مضاف کو تنوین سے یا اس کے قائم مقام سے خالی رکھنا ضروری ہے، واجب ہے. تو خالی رکھنے کا مطلب کیا ہوا کہ اس پر تنوین نہیں لا سکتے ہیں. قائم مقام تنوین کیا چیز ہیں؟ وَهُوَ نُونُ التَّثْنِيَةِ وَالْجَمْعِ، کہ مفرد میں تنوین آتی ہے تمامیت اسم بتانے کے لیے، اور تثنیہ اور جمع مذکر سالم میں، تثنیہ میں اور جمع مذکر سالم میں چونکہ تنوین نہیں آ سکتی ہے، اس کے آخر میں الف یا واو آ جاتا ہے، اور تو اس کی جگہ پر وہاں نون تثنیہ اور نون جمع لاتے ہیں. تو وہی کہہ رہے ہیں وَهُوَ نُونُ التَّثْنِيَةِ وَالْجَمْعِ، اور قائم مقام تنوین تثنیہ اور جمع مذکر سالم کا نون ہے. نحو جاءنی غلام زید، تو دیکھیں غلام پر تنوین نہیں آئے گی، غلام زید کہیں گے، غلام زید نہیں کہہ سکتے ہیں. وَغُلَامَا زَيْدٍ، یہاں کیا تھا؟ غلامانی زید، نون تثنیہ یہ گرا دیا گیا، جیسے غلاموں سے تنوین ہٹائی گئی ویسے غلامان زید سے نون ہٹا دیا گیا. وَمُسْلِمُو مصر، تو یہ مسلمون مصر تھا، نون اضافت کی وجہ سے گر گیا، کیونکہ جیسے تنوین گرتی ہے ویسے اس کا قائم مقام گر جاتا ہے. تو مضاف پر تنوین اور تنوین کا قائم مقام نہیں آئے گا. کیوں نہیں آئے گا؟ اس لیے کہ مضاف اور مضاف الیہ میں شدت اتصال ہونے کی وجہ سے دونوں گویا ایک کلمے کی منزل میں ہو جاتے ہیں. جب ایک کلمے کی منزل میں ہو گئے تو تنوین اسم کے آخر میں آتی ہے نہ کہ بیچ میں آتی ہے. تنوین کلمہ کے آخر میں آتی ہے، بیچ میں نہیں آتی ہے، اور مضاف گویا کے کلمے کا بیچ ہے، اس لیے اس پر نہ تنوین آئے گی نہ تنوین کا قائم مقام آئے گا. وَعْلَمْ، اب یہاں سے ایک فائدہ بیان کر رہے ہیں، اور اس فائدے میں اضافت کی قسموں کا ذکر ہے. اضافت کی دو قسمیں. وَعْلَمْ أَنَّ الْإِضَافَةَ عَلَىٰ قِسْمَيْنِ، اور جاننا چاہیے کہ اضافت کی دو قسمیں ہیں، معنویۃ ولفظیۃ، یعنی مضاف مضاف الیہ میں جو تعلق ہے اس تعلق کا نام کیا ہے؟ اضافت. تو اس اضافت کی دو قسمیں پائی جاتی ہیں، ایک کا نام اضافت معنویہ اور دوسری کا نام اضافت لفظیہ. تعریف کیا ہوگی؟ اما المعنویۃ فہی ان یکون المضاف غیر صفۃ مضافۃ الی معمولها. دیکھیے اضافت جب کی جائے گی ایک کی دوسرے کی جانب تو کبھی ایسا ہوگا کہ مضاف شبہ فعل میں سے کوئی چیز ہوگا. مضاف اس میں فاعل یا اس میں مفعول یا صفت مشبہہ، یہ چیزیں جو شبہ فعل کہلاتی ہیں اور عمل کرتی ہیں کسی میں. تو یا تو اضافت کی یہ صورت ہوگی کہ مضاف شبہ فعل ہوگا اور مضاف الیہ اسی شبہ فعل کا معمول ہوگا، اور یا تو اضافت میں ایسا نہیں ہوگا. اگر اضافت ایسی ہے کہ اس میں مضاف شبہ فعل ہے اور مضاف الیہ اس کا معمول ہے تو اس کو کہتے ہیں اضافت لفظیہ. اور اگر ایسا نہ ہو تو اسے کہیں گے اضافت معنویہ. ایسا نہ ہو کہ چند صورتیں بنیں گی. پہلی صورت یہ بنی کہ مضاف شبہ فعل ہی نہ ہو، مضاف
شبہ فعل ہی نہ ہو، جیسے غلام زید، تو غلام شبہ فعل کے قبیل سے نہیں ہے۔ غلام زید صلاۃ اللیل خاتم فضۃ، تو ان سب میں کیا ہے؟ اضافت میں مضاف جو ہے وہ شبہ فعل ہی نہیں ہے، اور یا تو مضاف شبہ فعل تو ہو لیکن اس کی اضافت اپنے معمول کی طرف نہ ہو، غیر معمول کی طرف، ایسے اسم کی طرف ہو رہی ہو جس میں وہ عمل نہ کر رہا ہو۔ جیسے ہم کہیں کریم البلد، شہر کا شریف آدمی، تو کریم یہ شبہ فعل ہے کیونکہ صفت مشبہ ہے، اور اس کی اضافت البلد کی طرف ہو رہی ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ کرم کرنے والا کریم اور بزرگ وہ شخص ہے نہ کہ شریف، لہذا البلد اس کا فاعل بھی نہیں بن سکتا، اور البلد یہاں مفعول بھی نہیں بن سکتا کیونکہ کریم کا معنی متعدی نہیں بلکہ یہ لازم ہے، تو اس کا مفعول بھی نہیں ہوگا، لہذا اس کی اضافت جو ہوئی وہ غیر معمول کی طرف ہوئی، معمول کی طرف نہ ہوئی۔ تو جب اضافت میں مضاف شبہ فعل اور مضاف الیہ اس کا معمول ہو تو اس اضافت کو اضافت لفظیہ کہیں گے، اور اگر ایسا نہ ہو تو اضافت معنویہ کہیں گے۔ اب اضافت معنویہ کی آپ تعریف سمجھیں۔ اما المعنویۃ فہی ان یکون المضاف غیر صفۃ مضافۃ الی معمولها، لیکن اضافت معنویہ تو وہ ایسی اضافت ہے جس میں مضاف ایسی صفت کا غیر ہو جو اپنے معمول کی جانب مضاف ہے۔ مضافتن یہ صفتن کی صفت ہے، صفتن موصوف، اور مضافتن الی معمولہا یہ اس کی صفت ہے، اور صفتن سے مراد یہاں کیا ہے؟ شبہ فعل، جو چیزیں فعل جیسا عمل کرتی ہیں، اور وہ عمل کرنے والے کیا ہیں؟ اس میں فاعل، اس میں مفعول وغیرہ، جن کو ہم شبہ فعل کہہ لیتے ہیں۔ تو کیا کہتے ہیں؟ اما المعنویہ، لیکن اضافت معنویہ تو وہ ایسی اضافت ہے جس میں مضاف ایسی صفت کا غیر ہو، اس شبہ فعل کے علاوہ ہو جو اپنے معمول کی جانب مضاف ہو۔ تو اب دیکھیے، اس صفت کا غیر ہو جو اپنے معمول کی جانب مضاف ہو، تو اس کی دو صورتیں بنیں گی کہ وہ مضاف صفت ہی نہ ہو تو بھی اس صفت کا غیر ہو گیا، یا صفت ہو لیکن اس کے اندر اضافت اپنے معمول کی جانب نہ پائی جاتی ہو تو بھی اس کا غیر ہو گیا، کیونکہ یہاں صفتن جو ہے یہ مطلق نہیں بلکہ اس قید کے ساتھ ہے، مضافتن الی معمولہا کی قید کے ساتھ ہے، کیونکہ یہ دونوں باتیں اگر پالی جائیں، صفت ہونا اور صفت کا مضاف اپنے معمول یعنی مضاف ہونا، یہ دونوں باتیں پالی جائیں تو اسی کا نام اضافت لفظیہ ہے جو نیچے آ رہا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ لیکن اضافت معنویہ تو وہ ایسی اضافت ہے جس میں مضاف ایسے شبہ فعل کا غیر ہو جو اپنے معمول کی جانب مضاف ہے۔ وہی اما بمعنی اللام نحو غلام زید او بمعنی من نحو خاتم فضۃ او بمعنی فی نحو صلاۃ اللیل۔ وہی کہتے ہیں اور یہ اضافت معنویہ یا تو لام کے معنی میں ہوگی، یعنی وہاں پر جو حرف جار مقدر ہوگا وہ لام مقدر ہوگا، وہی اما بمعنی اللام، اور وہ اضافت یہ کا مرجع کیا ہوگا؟ اضافت معنویہ، اور یہ اضافت یا تو لام کے معنی میں ہوگی جیسے غلام زید اے غلام لزید، زید کا غلام، او بمعنی من، یا من کے معنی میں ہوگی نحو خاتم فضۃ، جیسے خاتم فضہ چاندی کی انگوٹھی، اے خاتم من فضۃ، جب مضاف الیہ کی جنس سے ہو، یعنی مضاف الیہ سے بنا ہو تو وہاں پر اضافت من کے معنی میں ہوگی، اسی کو اضافت منیہ آپ کہہ سکتے ہیں۔ او بمعنی فی، یا اضافت فی کے معنی میں ہوگی، فی حرف جار ظرفیت کا معنی دیتا ہے، تو جب مضاف الیہ مضاف کا ظرف ہو، مضاف الیہ مضاف کے لیے ظرف ہو تو اس صورت میں اضافت فی کے معنی میں ہوگی، وہاں فی حرف جار مقدر ہوگا، نحو صلاۃ اللیل، صلاۃ اللیل رات کی نماز، یعنی وہ نماز جو رات میں پڑھی جائے، تو لیل کیا ہے؟ نماز کا ظرف ہے،
نماز اسی رات میں واقع ہو رہی. تو جب مضاف الیہ مضاف کا ظرف ہو تو اضافت فی کے معنی میں ہوگی. جب مضاف الیہ کی جنس سے ہو، مضاف الیہ کی جنس سے ہو تو اضافت من کے معنی میں ہوگی، ورنہ لام کے معنی میں ہوگی. یہ دونوں صورتیں نہ ہو تو لام کے معنی میں ہوگی. اول کو اضافت لامیہ، دوم کو اضافت منیہ، اور سوم کو اضافت ظرفیہ کہتے ہیں. کبھی کبھی اضافت تشبیہیہ ہوتی ہے، یعنی مضاف اور مضاف الیہ لائے جاتے ہیں تو اس میں مضاف کو مضاف الیہ سے تشبیہ دینی مقصود ہوتی ہے. جیسے کہتے ہیں ماء اللجین، چاندی جیسا صاف شفاف پانی. تو یہاں جیسا مراد ہے، تشبیہ مراد ہے. تو اضافت کی ایک چوتھی صورت یہ بھی بنتی ہے اضافت تشبیہیہ، کہ جہاں پر مضاف الیہ سے مضاف کو مضاف الیہ سے تشبیہ دی جا رہی ہے، اس کے مانند قرار دیا جا رہا، تو اسے اضافت تشبیہیہ کہتے ہیں. تو یہ اضافت معنویہ کی تعریف ہو گئی، اور اس کے معانی ہو گئے کہ اضافت معنویہ کبھی لام کے معنی میں، کبھی من کے معنی میں، اور کبھی فی کے معنی میں ہوتی ہے. اب اس اضافت کا فائدہ بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں وَفَائِدَةُ هَذِهِ الْإِضَافَةِ تَعْرِيفُ الْمُضَافِ إِنْ أُضِيفَ إِلَى مَعْرِفَةٍ كَمَا مَرَّ أَوْ تَخْصِيصُهُ إِنْ أُضِيفَ إِلَى نَكِرَةٍ كَغُلَامِ رَجُلٍ. اور اس اضافت یعنی اضافت معنویہ کا فائدہ مضاف کو معرفہ بنانا ہے اگر مضاف الیہ معرفہ ہو، اگر اس کی اضافت معرفہ کی جانب کی جائے. مطلب کیا ہوا کہ اگر مضاف الیہ معرفہ ہے تو اس مضاف الیہ سے مضاف کے اندر بھی تعریف پیدا ہو جائے گی، وہ بھی معرفہ ہو جائے گا. قلم ایک عام شے ہے، غیر معین شے ہے، لیکن ہم کہیں آپ کا قلم، اب یہ قلم متعین ہو گیا کہ نہیں؟ آپ کا قلم، آپ معرفہ ہیں، مخاطب ضمیر مخاطب یہ معرفہ کے قبیل سے مضمرات میں سے ہے. تو جب اس کی اضافت معرفہ کی جانب کی جائے گی تو مضاف کے اندر تعریف پیدا ہو جائے گی. ہاں اگر اس کی اضافت کسی نکرہ کی طرف کی جائے گی تو تعریف نہیں پیدا ہوگی مگر یہ کہ تخصیص پیدا ہو جائے گی. تو کہتے ہیں کہ اور اس اضافت کا فائدہ مضاف کو معرفہ بنانا ہے اگر اس کی اضافت معرفہ کی جانب کی جائے، کما مرہ جیسے اس کی مثال غلام و زید وغیرہ گزر چکی، او تخصیصہ یا مضاف کو خاص کرنا ہے اگر اس کی اضافت نکرہ کی جانب کی جائے. یعنی ترجمہ کر لیجیے، اس کو خاص کرنا اگر مضاف الیہ نکرہ ہو. خاص کرنے کا مطلب کیا ہوا؟ تخصیص کا مطلب نیچے لکھا قلت شرکت، قلت اشتراک. تو نکرہ میں اشتراک ہوتا ہے، بہت سارے افراد اس کے ضمن میں آ سکتے ہیں. قلم، قلم، کوئی قلم، تو قلم کے جتنے بھی افراد ہیں ان میں سے ہر ایک پر یہ قلم صادق آ سکتا ہے. اشتراک ہے بہت سارے افراد میں. لیکن جب یہ کہہ دیا جائے قلم ولد، کسی لڑکے کا قلم، تو اب لڑکی کا قلم خارج ہو گیا. سمجھ رہے ہیں؟ لڑکا سے جو مفہوم ذہن میں آیا اس اعتبار سے رجل کا قلم خارج ہو گیا. تو تخصیص پیدا ہوئی کہ نہیں؟ اختصاص ہو گیا، شرکت کم ہو گئی. تو یہ تخصیص کا معنی ہے. کہتے ہیں او تخصیص ہو یا مضاف کو خاص کرنا ہے اگر مضاف الیہ نکرہ ہو، کا غلام رجل، جیسے غلام رجل، مرد کا غلام، تو عورت کا غلام نکل گیا. تو جیسے موصوف کی صفت لانے سے تخصیص ہو جاتی ہے. پیچھے آپ نے پڑھا والا عبد مؤمن خیر من مشرک، تو عبد کہتے تو عموم تھا، لیکن جب مؤمن سے صفت لے آئے گی تو عبد کافر نکل گئے. ویسے یہاں بھی غلام و رجل، مرد کا غلام، تو اب صرف مرد ہی کے غلام پر بولا جائے گا، عورت کے غلام پر نہیں بولا جائے گا. تو یہ معرفہ نہیں مگر کل معرفہ ہو گیا، تخصیص کچھ پیدا ہو گئی اس لیے معرفہ کی طرح ہو گیا. ہاں تو یہ ہمیشہ ذہن میں رہے کہ جب
مضاف الیہ معرفہ ہوگا تبھی مضاف معرفہ ہوگا، اور اگر مضاف الیہ نکرہ ہے تو مضاف معرفہ نہیں ہوتا ہے، ہاں خاص ہو جاتا ہے، اس کے اندر تخصیص پیدا ہو جاتی ہے۔ وَأَمَّا اللَّفْظِيَّةُ فَهِيَ أَن يَكُونَ الْمُضَافُ صِفَةً مُضَافَةً إِلَى مَعْمُولِهِ، لیکن اضافت لفظیہ تو وہ ایسی اضافت ہے جس میں مضاف شبہ فعل ہو جو اپنے معمول کی جانب مضاف، یہاں دونوں باتیں جمع رہیں گی، مضاف ہو، ہاں مضاف کون ہو؟ صفتاً شبہ فعل ہو، اور اس کا مضاف الیہ کون ہو؟ اسی کا معمول، وہ مضاف ہو اپنے معمول کی جانب۔ وہی فی تقدیر الانفصال، کہتے ہیں اور یہ انفصال کے درجے میں ہوتی ہے، یعنی اضافت سے جو اتصال مقصود ہوتا ہے وہ یہاں نہیں پایا جاتا ہے، لیکن چونکہ اضافت کر دی جا رہی ہے لہذا اتصال والی وہ بات لفظاً پائی جائے گی، اور اس وجہ سے جو مضاف پر تنوین کا آنا تھا یا قائم مقام تنوین کا آنا تھا وہ نہیں آئے گا، لیکن معنی کے اعتبار سے یہاں اتصال اس طریقے کا نہیں پیدا ہوتا۔ قلم النکرہ تھا، ہم نے کہا آپ کا قلم، تو اب یہ قلم آپ سے نہایت اتصال رکھنے والا ہو گیا، اس کا تصور آپ کے ساتھ ہی ہو رہا۔ مرد کا غلام، تو اب غلام کا تصور مرد کے ساتھ ہی ہو رہا، لیکن آگے یہاں مثال آ رہے ضارب زید، زید کا مارنے والا، تو یہ تھا ضارب زیدن، آپ کہہ سکتے ہیں انا ضارب زیدن، میں زید کو مارنے والا ہوں، تو ضارب اس میں فاعل ہے، زیدن اس کا مفعول بھی تھا، تو ضارب شبہ فعل کو اس میں فاعل کو ہم نے کیا کیا؟ مضاف بنا دیا، اور زیدن جو اس کا مفعول بھی معمول تھا اس کو ہم نے مضاف الیہ بنا دیا، اضافت لفظیہ ہو گئی۔ اضافت لفظیہ میں یہی ہے کہ مضاف کیا ہو؟ شبہ فعل، اور اس کا مضاف الیہ اس کا اپنا معمول ہے۔ تو یہاں دیکھیے ضارب زیدن، میں زید، انا ضارب زیدن، میں زید کو مارنے والا ہوں، انا ضارب زیدن، میں زید کا مارنے والا ہوں، دونوں میں کوئی ایسا فرق نہیں پیدا ہو رہا۔ تو یہ اضافت اگرچہ پائی جاتی ہے مگر یہ کہ یہ انفصال کے درجے میں ہوتی ہے، وہی فی تقدیر الانفصال، اور اضافت لفظیہ انفصال کے درجے میں ہوتی ہے۔ نحو ضارب زید وحسن الوجہ، ضارب زید اس مثال میں کیا ہو رہا ہے کہ اس میں فاعل اپنے مفعول بھی کی جانب مضاف، اور حسن الوجہ یہ اصل میں کیا ہے؟ حسن الوجہ کہہ لیجئے یا وجہہ کہہ لیجئے، حسن وجہہ تھا، زید یا رجل حسن الوجہ، جاءنی رجل حسن الوجہ، تو اب حسن کیا ہے یہاں پر؟ مضاف جو شبہ فعل ہے کیونکہ صفت مشبہ ہے، اور الوجہ اس کا فاعل تھا، خوبصورت کون ہے؟ اس کا چہرہ ہی تو خوبصورت ہے، آیا وہ مرد جس کا چہرہ خوبصورت ہے، تو الوجہ حسن کا فاعل تھا، اس کو ہم نے کیا کیا؟ مضاف الیہ بنا دیا اور حسن کو مضاف کر دیا، جیسے ضارب زید وحسن الوجہ۔ وفائدتها تخفیف فی اللفظ فقط، اور اس اضافت کا فائدہ فقط لفظ میں تخفیف کرنا ہے، اس کو آسان بنا دینا، ہلکا کر دینا۔ ضارب زیدن کہتے اس کے مقابلے میں ضارب زیدن کہہ رہے ہیں تو کچھ آسان ہو گیا، کچھ خفت پیدا ہو گئی۔ حسن الوجہ کہتے حسن الوجہ کہہ دیا، کچھ خفت پیدا ہو گئی۔ تو اس اضافت سے تعریف نہیں پیدا ہوتی، اس اضافت کی وجہ سے مضاف معرفہ نہیں ہوتا، وہ نکرہ کا نکرہ ہی رہے گا، صرف تخفیف لفظی کا فائدہ اس سے حاصل ہوتا ہے۔ تو اب یہاں سے یہ بات آپ یاد رکھیے کہ جو آپ نے یہ ضابطہ پڑھا ہوگا کہ مضاف پر الف لام نہیں آتا، مضاف پر الف لام نہیں آتا، تو یہ ضابطہ صرف اضافت معنویہ کے مضاف کے لیے، اضافت معنویہ والا جو مضاف ہوگا اس پر الف لام نہیں آئے گا۔ کیوں نہیں آئے گا؟ اس لیے کہ اضافت معنویہ سے مضاف معرفہ ہو جاتا ہے یا معرفہ کی طرح ہو جاتا ہے، تو اضافت کی وجہ سے خود اس کے اندر تعریف پیدا ہو گئی، اب الف لام تعریف لاؤ تو زائد ہو جائے گا، لغو ہو جائے گا، بے فائدہ ہو جائے گا۔ ایک ہی کلمے میں دو چیزیں تعریف کی جمع ہو جائیں گی، اضافت بھی اور الف لام بھی۔ الف لام بھی آتا ہے تعریف پیدا کرنے کے لیے، معرفہ بنانے کے لیے، اور اضافت بھی معرفہ بناتی ہے۔ لہذا
اضافت معنویہ کے مضاف پر الف لام نہیں آئے گا، لیکن اضافت لفظیہ تو چونکہ نہ یہ تعریف کا فائدہ دیتی نہ تخصیص کا، یہ فقط تخفیف لفظی کا فائدہ دیتی ہے، اس لیے اس کے مضاف پر الف لام آئے گا جہاں ضرورت ہوگی۔ قرآن مجید میں آیا ایک مقام پر وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَّابِرِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ وَالْمُقِيمِ الصَّلَاةِ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ تو وَالْمُقِيمِ الصَّلَاةِ میں کیا ہے؟ وَالْمُقِيمِينَ الصَّلَاةَ تھا، المقیمین کی اضافت کی گئی صلاۃ کی جانب، تو صلاۃ مجرور ہو گیا اور نون اضافت کی وجہ سے گر گیا۔ تو صلاۃ کا مجرور ہونا اور نون کا گرنا یہ اس بات کا قرینہ ہے کہ المقیم الصلاۃ مرکب اضافی ہے۔ یہاں آپ دیکھیے المقیمی پر الف لام موجود ہے، کیوں؟ یہ اس لیے کہ اضافت معنویہ کے قبیل سے نہیں ہے، اضافت لفظیہ کے قبیل سے ہے، اور لام تعریف کا دخول جو ممنوع ہے وہ اضافت معنویہ کے مضاف میں، اضافت لفظیہ کے مضاف پر الف لام آئے گا۔ تو یہ ضابطہ یاد رکھیے گا کہ جو لام تعریف کا دخول ممنوع ہے وہ صرف اضافت معنویہ کے مضاف کے لیے، ہاں تنوین والا جو قاعدہ ہے وہ دونوں مضاف کے لیے، اضافت معنویہ کے مضاف کے لیے بھی اور اضافت لفظیہ کے مضاف کے لیے بھی۔ تو یہاں تک یہ سبق میں لائیے، باقی کچھ اور باتیں انشاءاللہ اگلے سبق میں۔